لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے مولویوں کی باتوں سے باز نہ آئے. فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ. سنو سبب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب معاملہ کیا ہونا چاہیے تھا علماء کا. انہوں نے منع کیا، وہ نہیں مان رہے ہیں، بائیکاٹ کر کے الگ ہو جاتے. لیکن مولویوں نے کیا کیا؟ فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ. منع بھی کرتے، پھر انہی کی مجلسوں میں جا کے بیٹھتے بھی تھے. وَوَاكَلُوهُمْ. آپس میں بیٹھ کر کھان پان بھی چلتا تھا. وَشَارَبُوهُمْ. اور ان کے ساتھ خوب کھانے پانی بھی چلتے تھے. فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَلَعْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. تو اللہ نے ان کے ایک دوسرے کے دلوں کو اللہ نے توڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مار دیا ایک کو باز کے اوپر. اور عیسیٰ اور داؤد جو نبی ہیں ان کی زبان کے ذریعے ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار اللہ نے پڑی. اللہ اکبر. یہ ایک عجیب و غریب عقدہ کشا کھلا ہے ہمارے اوپر. کیا؟ نمبر 1 وہ قوم سرکش تھی. نمبر 2 وہ قوم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی تھی. ٹھیک ہے. نمبر 3 اس کا جرم یہ تھا کہ جب بھی اس کے اندر کوئی برائی ہوتی تھی کوئی بھی اسے منع نہیں کرتا تھا. کیوں؟ جو منع کرنے والے تھے بھی وہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھ کر کے حلوے ماڈھے کھاتے تھے. یہ جرم تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا اس جرم کی پاداش میں ہم نے انہیں ہلاک و برباد کر دی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آیت کریمہ ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ ہمیں بتلا کیا رہی ہے؟ آیت کریمہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اس جرم کی بنیاد پر اور بھی ان کے جرائم تھے وہ میں بھی بتاتا ہوں، اور پھر ہم اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ کیا وہ جرم ہم میں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں. اگر موجود ہیں تو پھر ہم کیوں شکوہ کرتے ہیں کہ پھر ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها. امام مالک امام دار الہجرہ نے کہا تھا کہ اس امت کی بیماری بھی پرانی ہے اور اس امت کا علاج بھی پرانا ہے. جو دوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کے لیے اس بیماری کے لیے اختیار فرمایا تھا وہی دوا اس امت کو آج بھی چاہیے، اور وہی بیماری ہے، وہی دوا کارگر ہو سکتی. میرے بھائیوں، حضرت زینب بنت جحش فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس اب فتنے میں ہماری امت پڑنے والی ہے، ایک دن آئے گا. حضرت زینب بنت جحش کہتی ہیں یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون. کیا ہم میں نیک لوگ موجود رہیں گے پھر بھی اللہ کا عذاب آ کے ہم کو ہلاک کر دے گا؟ بہت سارے لوگ سوچتے نہیں، ارے چلو کوئی بات نہیں، گناہ پھلانے موجود ہیں، ایک سجدے میں گناہ پار کر دیں گے، بیڑا پار کر دیں گے. گاؤں میں پھلانے موجود ہیں، دعا کر دیں گے، بلا چلی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زینب بنت جحش کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے وفینا الصالحون حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود رہیں گے؟ قال نعم اذا کثر الخبث. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جب خباثتیں زیادہ ہو جائیں گی تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس دیا جائے گا. جب خباثتیں زیادہ ہو جائیں گی تب گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جائے گا، تب نیکوکار لوگ بھی بدکاروں کے ساتھ ہلاک اور برباد کر دیے جائیں گے. کیا سوچتے ہو گجرات کے اندر نیک لوگ نہیں رہے ہوں گے؟ صالح لوگ نہیں رہے ہوں گے؟ نہیں رہے ہوں گے؟ رہے ہوں گے. میرے بھائیوں، میں نتیجہ ابھی یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. اور یہ بنی اسرائیل جو تھے اللہ نے فرمایا وہ گناہ کرتے تھے نا، کتنے گناہوں میں ملوث تھے؟ آؤ 2-3-4 گناہ موٹے موٹے بیان کے میں ختم کروں. نمبر 1 وہ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں غلو کرتے تھے. ان کے اندر جو نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، ان کے اندر غلو کرتے تھے. اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو کس کو کہتے ہیں؟ اس گلاس کو سونے کا گلاس کہنا ہے، پلاسٹک کا کہہ رہا ہے سونے کا ہے. ننگا دھڑنگا گھوم رہا ہے، سگریٹ بیڑی پی رہا ہے، ملچ بنا ہوا ہے، گونگا باولا بہرا، اور کہہ رہا ہے یہ مجذوب ہے، بہت بڑے ولی اللہ. یہ غلو نہیں ہے؟ بولو. اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا اپنی قبروں کو ایک بالش سے اونچی نہ کرو. یہ سنگ مرمر سے اس کو مزین اور آراستہ کر کے اور اس کے اوپر جو ہے بہترین ریشمی چادریں چڑھا کر کیوڑے اور گلاب سے منو ٹنوں سے دھل کر اس کو بوتلوں میں بھر کر تبرکن پیتا ہے. یہ غلو نہیں ہے؟ بولو. اللہ نے کہا مجھے پکارو. یہ اللہ کو چھوڑ کر کے سری کرشن اور خواجہ اور داتا اور ان کو پکارنے، غلو نہیں ہے یہ.
بولو اللہ نے کہا عالم الغیب میں ہوں، کہہ رہے نہیں رسول بھی ہیں، رسول ہی نہیں غلامان رسول بھی ہیں، یہ غلو نہیں ہے صالحین کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا، اور سنو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگلے والے بہت اچھے تھے بس ان کی مانو، سنو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور سنو اگلے پچھلے کی بات نہیں ہے، اگلے وہی بہتر ہیں جو بہتر تھے، جو نیک تھے، جو قرآن و سنت دے کر کے گئے، اس کی تعلیم بتلا کے گئے۔ ہر اگلا اچھا نہیں ہوتا، اگر ہر اگلا اچھا ہے تو قابیل سب سے اچھا ہے جس نے حابیل کو قتل کیا، اور ابلیس لعین اس سے بھی اچھا ہے کہ نہیں؟ ارے جب ماننا ہی ہے پرانے کو تو وہ بھی تو پرانا ہی ہے، تو پرانا دلیل نہیں ہوتا، پرانا اچھا ہو تو دلیل ہوتا ہے، لیکن پرانا برا ہو تو دلیل نہ، اس کو دلیل میں پیش کرنا چاہیے۔ اس قوم کی یہودیوں کی ایک بہت بڑی لعنت یہ بھی تھی کہ وہ تو دین میں غلو کرتے تھے، نیکوکار لوگوں کے بارے میں بغیر حق کے غلو کرتے تھے۔ دوسرا یہ کام کیا تھا کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، وہ گمراہ لوگوں کے پیچھے چلتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور جو قومیں گزر چکی ہیں تم سے پہلے، اس قوم کے نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلو۔ کیوں؟ وہ خود بھی گمراہ تھے، وہ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 77 کے اندر اور 78 کے اندر آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم اس طرح غلو کرتی تھی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مسجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو ان مسیحیوں پر، ان کرسچنوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ برائی ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو پھر سنو وہی ہے، لعنتی ہیں لوگ، جس طرح سے یہودی لعنتی ہوئے اور پست اور ذلیل ہوئے، اسی وجہ سے ہم بھی پست اور اگر چند اچھے ہیں تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی سمجھ لو۔ پورے ابھی میں بتاتا ہوں، سنو پوری دنیا کے اندر آج جتنے انداز میں قبریں پوجی جا رہی ہیں، صرف بھارت کے 36 کروڑ ان پجاریوں کو جو 36 کروڑ خداؤں کو پوجتے ہیں وہ کم پڑ جائیں گے اگر مصر اور جزائر اور تیونس اور مغرب اور یا پورا افریقہ اور امریکہ یا برطانیہ کے اندر جہاں بھی یہ کچڑے ملچ مسلمان مشرک موجود ہیں، قبر پرست ڈھولک اور تاچے اور گانجے اور بھانجے اور قوالیاں والے جوڑ لیا جائے تو 36 کروڑ سے کہیں زیادہ معبود ان کے بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہی حرکتیں ان کی تھی کہ وہ لوگ غلو کرتے تھے نیکوکار اور صالحین کے بارے میں۔ دوسرا ان کے اندر کیا تھا؟ دوسری بیماری، دوسرا گناہ ان کا کیا تھا کہ وہ آپس میں تفرقے بازی کرتے تھے، پارٹیاں بناتے تھے، وہ خود بھی آپس میں فرقے میں بٹے ہوئے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اپنے بندوں کو، اس نبی کی امت کو کہ لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، کہ اے مسلمانوں ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دلیلیں پانے کے باوجود بھی اختلاف کر کے ٹکڑے ٹکڑے بن گئے۔ دلیل موجود ہے، رب کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے نا میرا مذہب یہی ہے، میرے مولانا یہی فرما رہے ہیں، میری پارٹی یہ کہہ رہی ہے، میری جماعت یہ کہہ رہی ہے، میرے فلانے یہ کہہ رہے ہیں۔ یہی کام ان یہودیوں کا تھا، وہ بھی یہی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی طرح نہ بنو۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افترقت الیہود والنصارى علی 71 فرقہ، 71 فرقوں میں یہودی بٹے ہوئے تھے۔ اے میری امت کے لوگوں تم ان فرقوں میں نہ بٹنا۔ اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا۔ اللہ فرماتا ہے ایک کام ان کا یہ تھا تفرقے بازی۔ آج ہم میں تفرقہ نہیں ہے، بولو ہے تفرقہ کی نہیں ہے؟ مسجد بانٹی ہے ہم نے کہ نہیں بانٹی ہے؟ برا نہ لگنا چاہیے، یہ وہ کڑواہٹیں ہیں جن کی کڑواہٹوں کو آج ہم محسوس کر رہے ہیں، اور یہ بھولے بھالے مسلمان محسوس کر رہے ہیں۔ اور سب نہیں، بہت سارے ہوشیار بھی ہم میں تھوڑی سی داڑھی بڑھا لی، تھوڑا سا لکھنا پڑھنا جان گئے، قلم لگا لیا، مولوی کے بغل میں بیٹھے لگے، وہ بھی علامہ اور مفتی بولے جانے لگے۔ مسجدوں کے ٹرسٹی بن گئے تو ایسا لگتا ہے ان کے باپ کی مسجد ہے، چاہے ایک اینٹ کا بھی پیسہ ذلیل نہ دیا، اور بورڈ لگاتا ہے فلانے کی اجازت کے بغیر یہاں تقریر نہیں ہو سکتی، فلانے کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی بیان نہیں ہو سکتا۔
کیا حرکتیں ہیں یہ فلانی مسجد، وہ فلانی مسجد، وہ ڈھکانی مسجد، تم اس مسجد میں جا کر کے کبھی نماز پڑھو اور تمہاری حرکتوں کو دیکھ لیں، کہیں گے اس کو ہٹاؤ، اس کو ٹائلز